السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعید الرحمن ندوی ایک دفعہ پھر جناب آفتاب صاحب کی گزارش پہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دراصل یہ وائس آفتاب بھائی کے اصرار پر رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ بہرکیف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزوں، بزرگوں، رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی انسانوں میں ایک طرح سے ذہنی، ایمانی اور اعمال کے اعتبار سے بہت ہی خوشگوار تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ارد گرد کے جو معاشرے ہیں، جو سوسائٹی میں امن و امان قائم ہونے لگتا ہے، باہمی ایک دوسرے کے سلسلے میں ہمدردی اور اخوت و بھائی چارگی کا ایک عجیب و غریب فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اسی مہینے میں عام طور پر لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ بھی نکالنے کا رواج عام ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا براہ راست رمضان المبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا اور اس کے ادا کرنے کا تعلق اس کے متعین نصاب کا مالک بننے سے ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ انسان جب اپنے نصاب کے بقدر پہنچ جانے کا اعتبار ہے، یعنی جب انسان اپنے مال میں نصاب کے بقدر پہنچ جائے تب اس کے 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب چونکہ رواج یہی بن چکا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس لیے اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ اس ماہ میں رمضان المبارک کے سلسلے میں روزے ان سے متعلق ہر عبادات پر بہت کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں۔ تو آفتاب بھائی کے اصرار پر میں نے بھی یہ وائس ان کے حوالے کی ہے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے تو یہ جانتے چلیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم کہاں سے ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ترجمہ ہے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ ہو گئی قرآن کریم سے متعلق۔ سنت میں ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، تاجدار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل نے اس بات پر معمور کیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ لوگ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود اور برحق نہیں، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں۔ پس اگر ایسا کر لیں تو مجھ سے ان کی جان اور مال کے محفوظ ہو جانے کے سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلے میں ان پر لازم کر دی ہے اس سے وہ بری ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، کتاب الایمان، جلد 1 صفحہ نمبر 20 پہ ہے۔ تو اس میں یہ جان لیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کس طرح کے اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری جزوی مسائل ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے وہ ہم آپ کے گزار کرتے چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ تو دو چند چیزیں ہیں جن کو زکوٰۃ، دو چند لوگ فہرست میں دو چند ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں نمبر 1 پر یہ ہے فقراء، یعنی وہ شخص جس کے پاس نصاب کے بقدر مال بالکل بھی موجود نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر مساکین ہیں،
یعنی جو کسی بھی طرح کے مال کے مالک نہ ہوں، اور تیسرا اسلامی حکومت کے وہ کارندے جو زکوٰۃ و عشر کے وصولی پر مقرر کیے جاتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کی جانب سے کچھ نمائندے، کچھ انسان مقرر کیے جاتے ہیں اس بات کی جانب کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ اور وہ جو عشر کا سلسلہ ہے وہ ان سے وصول کریں، تو ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی چوتھے نمبر پہ ہے ایسے وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے مال طلب کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے ایسا قرض دار جن کو قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جائے جبکہ ان کے پاس اپنی ذاتی مالیت، ان کے جو اپنا مال ہو وہ قرض کی ادائیگی کے لیے باقی نہ ہو، یعنی ان کا اپنا مال ان کے پاس سے جا چکا ہو اور وہ بالکل قلاش ہو گئے ہوں، خالی ہو گئے ہوں، تو ان کو ان کی قرض کی ادائیگی سے چھٹکارے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ چھٹے نمبر پر اب اس کا رواج چونکہ عام نہیں ہے، لیکن جو مصرف ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یعنی اسلام میں جو غازیان ہوا کرتے تھے، جو جنگوں پر جایا کرتے تھے، مجاہدین ہو جاتے تھے، تو اپنی مال اور بے سر سامانی کی وجہ سے وہ اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے ہوتے تھے اور کسی وجہ سے وہ ان سے اپنی فوج سے الگ ہو جائیں تو ان کو دینا جائز تھا مجاہدین کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی شک نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ جہاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے مجاہدین کی مدد کی جا سکتی ہے، اور ابھی جو حالات ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر زکوٰۃ کی رقم بالکل ہی دی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں نمبر پر ہے وہ مسافر جو سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائے۔ تو اب اس میں ایک بات اور بھی سامنے آ سکتی ہے کہ اگر ایک مسافر شخص ہے اور گرچہ وہ اپنے وطن میں صاحب نصاب ہو، چاہے جتنا بھی مالدار ہو، اس کے پاس جتنے بھی زیورات ہوں، بینک بیلنس ہو، اور وہ بہت امیر ترین انسان ہو، اسے فرق نہیں پڑتا اگر وہ کہیں سفر میں ہے اور دوران سفر وہ اس بات کے لیے ضرورت مند ہو جائے کہ وہ فوری طور پر اپنے یہاں سے مالی مدد، اس کا اکاؤنٹ جسے بلاک ہو گیا، اے ٹی ایم کام نہیں کر رہا ہے، یا وہ فون پہ گوگل پہ استعمال نہیں کرتا ہو، آج کے دور کی سچویشنز کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، تو اس طرح کی پریشانی میں اگر وہ مبتلا ہے تو اس کو بھی بالکل ہی مدد کی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ وہ اس وقت ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنے علاقے میں امیر ترین لوگوں میں سے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طریقے سے کس طرح کے اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ خلاصہ ضروری ہے۔ کس طرح کے اموال میں زکوٰۃ واجب ہے یہ تو بالکل طے بات ہے، ٹھیک ہے۔ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت پہ یہ چار چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ طے بات ہے، یعنی سونا، چاندی، نقدی، بینک بیلنس، یا آپ کے پاس کیش ہو، یا آپ نے بینک میں فکس ڈپازٹ کر رکھا ہو، یا سیونگ اکاؤنٹ میں ہو، یا کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو، جو بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ نقدی یعنی رقم کی صورت میں جو بھی آپ کے پاس مالیت ہو، اور مال تجارت آپ کے پاس جو بھی ہے، تو ان چار چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، یہ بالکل واضح مسئلہ ہے۔ لیکن دو چند چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے وضاحت میں دے رہا ہوں۔ تو دو چند چیزیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک پر رہنے کے گھر پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور بہت سارے مسئلے سامنے آتے ہیں کہ میں جس گھر میں رہ رہا ہوں تو وہ اس درجے کی لاگت پہ ہے، کروڑوں کی ہے، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ میں نے اس میں یہ اپنے شوق کے لیے، اپنے ضرورت کے لیے چیزیں میں نے لگا رکھی ہیں، تو نہیں، گھر کے رہنے کے گھر پر بالکل بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ گھر جو کرائے پر اٹھائے گئے ہیں، البتہ اس مکان سے جو کرایہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کرائے پر جو ضرورت کے مطابق جو بھی آپ کے پاس مالیت جمع ہو رہی ہے اس مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، نہ کہ اس مکان پر ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پر ہے جو استعمال میں ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، جیسے چادریں ہیں، قالین وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے گھر میں جو ساز و سامان ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی ایک ضرورت سنگل ڈور فریج سے چل جا رہی ہے، انہوں نے بہترین طریقے سے ڈبل یا 4 ڈور لگزریس فریج لا کے رکھی ہے، تو اس پر بھی سوالات آتے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فریج ہے، کولر ہے، واشنگ مشین ہے، اے سی ہے، ایٹسٹرا، تو ان پر زکوٰۃ بالکل بھی کسی گھریلو استعمال کے جو بھی ساز و سامان ہوتے ہیں ان پر کسی بھی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے استعمال کی جو سواریاں ہوتی ہیں، جو گاڑیاں ہوتی ہیں، جو موٹر سائیکلس ہیں، بائکس ہیں، 4 ویلرس ہیں، یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 پر ہیں غلام ہو یا باندیا ہو،
تو غلام اور باندیا جو خدمت پر مامور ہوں، یہ سلسلہ اب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اپنے علم میں اضافے کے طور پر سوال کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ جواب ضروری ہے کہ پہلے زمانے میں جو غلام اور باندیا ہوا کرتی تھی، جو کسی خاص شخص کی خدمت پر مامور ہوا کرتی تھی، تو اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر غلام یا باندیا ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ جو ان کے آقا ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ دیں گے، غلام اور باندیا نہیں دیں گے۔ سلیکس نمبر 7 پہ اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے جو ہتھیار ہوتے ہیں، تو جو گھر میں ہم ضرورت کے لیے یا اپنے استعمال کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے یا کسی بھی خاص موقع کے لیے ہم نے اگر کوئی ہتھیار رکھ رکھے ہیں تو ان ہتھیاروں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 پر ہے گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا جو ذخیرہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ مہینے بھر کا راشن لا کے رکھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے زیادہ دنوں کے راشنس لا کے رکھ لیتے ہیں اپنے، کہ کرائسس آئے یا کوئی ایسی پرابلمس آئے اس سے پہلے ہم نپٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ذخیرہ ہو گھر میں کھانے پینے کا راشن کی صورت میں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، گرچہ وہ ضرورت اور استعمال سے زیادہ ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 9 پہ ہے گھر میں، تو میں نے اوپر بتایا ساز و سامان جو گھر کے استعمال کے ہیں، فریج، کولر، واشنگ مشین یا بہت سارے اور بھی استعمال کے کراکری کے آئٹمس جو ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اپنے گھر کو ڈیکور کرنے کے لیے اس میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے پلیٹس ہیں، کپس ہیں اور بھی اس طرح کی جو چیزیں وہ لوگ مطلب برتن کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں سجاوٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک 10ویں نمبر پہ جو چیز ہے یہ بہت خاص اور اہم جان لینے کی ہے، سونے پر چاندی پر اس سے مغالطہ ہوتا ہے کہ جو بھی استعمال کے زیورات ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی، حالانکہ ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ کسی بھی صورت میں نہیں ہے، جبکہ تجارت کے لیے وہ نہ ہو۔ اگر ہیرے جواہرات آپ کے پاس موجود ہیں، وہ استعمال کے لیے ہوں یا گھر میں رکھے ہوئے ہوں، وقتاً فوقتاً استعمال کیے جاتے ہوں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے ڈائمنڈس وغیرہ ہوتے ہیں یا لال گوہر ہوتے ہیں، تو اس طرح پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہوں وہ، یعنی بزنس کے لیے رکھے ہوئے ہوں، تو اس پر اس کے مالیت کے حساب سے زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو پڑھنے ذی علم لوگ ہیں، جن کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، تو وہ مطالعے کی کتابیں رکھتے ہیں اور ایک بار پڑھ کے وہ رکھ دیتے ہیں، تو اس طرح کی کتابوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور گاؤں دیہات میں بھی آپ نے نمبر 12 پر ہو سکتا ہے کہ گاؤں دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھیتی باڑی کے حوالے سے جو اوزار اور جو مشینیں یا کارخانے یا جو فیکٹریاں ان پر ہوتی ہیں، یا وہ کرائے پر چلنے کے لیے بہت سارے لوگ اپنی گاڑیاں دیے ہوتے ہیں، بس ہوتی ہیں، ٹرک ہوتی ہیں، یا کاشتکاری کے لیے جو لوگ ٹریکٹرز وغیرہ اور جو اس سے متعلق جو بھی آلات استعمال ہوتے ہیں، ایسے ساز و سامان پر کسی بھی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، گرچہ کہ ایسا سامان اگر وہ بزنس کے لیے خریدا گیا، کسی نے دکان کی ہے ان ساری چیزوں کی، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر کسی نے خرید کے رکھی ہوئی اور وہ وقتاً فوقتاً کسی کو دیتا رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور ایک چیز میں نے بتائی تھی کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن کو دینا ہے وہ تو میں نے اوپر بتا دیا کہ کیا کون لوگ ہیں، جو 8 ہیں جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اور ان میں سے 1-2 لوگ اب کے وقت میں موجود نہیں ہیں، تو ان پر ان کو حذف کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ بہت سارے لوگ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ علماء اکثر یہ بیان میں ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبوں سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے شروع کرو، تو خاندان، گھر، قریبی میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہم کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، اسی کے قبیل سے، اسی کے رشتے سے، اسی طریقے سے ماں، دادی، نانی وغیرہ کو ہم نہیں دے سکتے، اس کے نیچے تک، اوپر تک چلے جائیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر لڑکے، لڑکیاں، پوتے، نواسے، پوتیاں، نواسیاں نہیں دے سکتے۔ نمبر 3 پر بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا۔ اور 4 پر غلام باندی کو نہیں دے سکتے۔ نمبر 5 کافر کو نہیں دے سکتے، کافر کو کسی بھی صورت میں دے، تو اکثر سوال میرے پاس آیا ہے، کافر کو بالکل جائز ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ نمبر 6 پہ ہاں غلام باندی اگر وہ کسی دوسرے کا ہو، آپ کا اپنا نہ ہو، تو اس کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے
صاحب نصاب جو مالدار ہو. بسا اوقات گھر میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آج کے وقت میں 42 سے 45 ہزار کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب مانا جاتا ہے. آج کی موجودہ صورتحال کی میں بات کر رہا ہوں. اور بہت سارے مڈل کلاس فیملیز بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس اسٹاکس بینک میں ہوتے ہیں یا پھر کچھ نقدی کی صورت گھر میں رکھے ہوتے ہیں, اور دنیا والوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس طریقے سے اس نے کچھ جمع کر رکھا ہوگا, لیکن لوگ ان کو بھی غریب سمجھ کر کے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ دینے سے پہلے تحقیق بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں جن کو دے رہا ہوں کیا وہ واقعتاً مستحق ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ مستحق نہیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے, اور اگر مستحق نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. اگر وہ مستحق نہیں اور ہم نے زکوٰۃ دے دیا تو ہماری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہم نے غلط جگہ زکوٰۃ دی ہے. اسی طرح نمبر 7 پہ ہے صاحب نصاب مالدار کے غلام بادی کو بھی نہیں دے سکتے. ایک شخص ہے جو صاحب نصاب ہے, وہ مالدار ہے, امیر ترین امیر کبیر ہے, تو اس کے بھی جو غلام باندی ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے. میں نے اوپر کہا کہ دوسرے کو غلام باندی, تو اس میں بھی یہ شرط ہونی ہی وہی ہے کہ اگر وہ غلام باندی کسی دوسرے کے بھی ہو تو وہ شخص بھی کیا ہو, مالدار نہ ہو, تبھی اس کی غلام باندی کو دیا جا سکتا ہے. ورنہ اگر دوسرے کا بھی غلام اور باندی ہے اور وہ شخص جس کا غلام باندی ہے وہ مالدار ہے, صاحب نصاب ہے, تو اس کو بھی نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. تو اگر چھوٹا بچہ بھی مالدار ہے, اب مالدار سے صورت یہ ہے کہ اس کے ماں باپ مالدار ہوں, تو بچہ بھی مالدار شمار کیا جاتا ہے, تو ایسے چھوٹے بچے کو بھی نہیں دیا جا سکتا ہے. یہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اکثر ہدیہ و تحائف ملتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے, تو ان ہدیہ و تحائف کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے گھر والے پیرنٹس جمع کرتے رہتے ہیں اس کے نام سے کہ یہ اس کا ہے, میں اسی کو دوں گا. تو یہ اس کے حوالے سے ہے کہ اگر اس کے پاس اس درجے کی مالیت ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا مالدار ہے, تو اس کو زکوٰۃ بالکل بھی نہیں دے سکتے. اور نمبر 9 تو یہ بہت ہی عام اور بہت ہی عام ہے, یعنی سعادات, یعنی بنو آل ہاشم اور حضرت آل علی اور حضرت آل عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین. یعنی بنو ہاشم کے خاندان سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان سے جو نسلیں چلی ہیں اور چلتی چلی آ رہی ہیں, اگرچہ وہ کسی بھی صورت میں موجود ہوں, کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں, ان پر زکوٰۃ کسی بھی صورت میں نہیں ہے, بالکل نہیں دیا جا سکتا. اور اسی طریقے سے نمبر 10 پر ہے بھائی کہ بنو ہاشم کے جو آزاد کردہ غلام یا باندی ہیں ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا. امید ہے کہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو تو آفتاب بھائی سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, ان کے نمبر پر آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو جواب اس میں دے دیا جائے گا. یا آفتاب بھائی میرا نمبر ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیں گے, وہاں سے آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.